تو یہ ہے وہ آنے والے دن جو ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں کہ جو رمضان سے بھی افضل دن ہیں۔ رمضان مبارک کوئی شک نہیں کہ بڑی عظمتوں کا مہینہ ہے، فضیلتوں کا مہینہ ہے، بڑی رحمتیں اور بخشیں اس میں حاصل ہوتی ہیں، لیکن اس کے دن جو ہیں، رمضان کے دن، وہ ذوالحجہ کے دن جو ہیں اس سے بھی زیادہ افضل ہیں۔ اور رمضان کی آخری 10 راتیں سال بھر کی افضل ترین راتیں ہیں، کیونکہ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر لیلۃ القدر ہے، لیکن دنوں کے لحاظ سے ذوالحجہ کے 10 دن جو ہیں وہ رمضان کے دنوں سے بھی افضل ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے حوالے سے پھر بھی کچھ نہ کچھ لوگوں کے اندر ایک عبادت کا تصور ہوتا ہے۔ رمضان کے آنے پر کچھ نہ کچھ مسجدوں کے اندر رونق ہوتی ہے اور لوگوں کے ہاں بھی عبادات کے لیے کوئی رجحان پیدا ہوتا ہے، قرآن پکڑ لیتے ہیں، اس کی تلاوت ہوتی ہے، کوئی دعاؤں کا، افطاری کا اور رات کو تراویح کا، ان سارے اس طرح کے اہتمامات ہوتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی ماحول معاشرے میں کوئی تبدیلی ہے، کوئی عبادت کا ماحول ہے۔ لیکن ان 10 دنوں کے حوالے سے دیکھیے آپ، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق ان دنوں کی، ذوالحجہ کے 10 دنوں کی نماز وہ افضل ترین نماز ہے، رمضان کی نمازوں سے بھی افضل ہے، بلکہ اگر کوئی کہنے والا کہے کہ ذوالحجہ کے 10 دنوں کی یہ نمازیں جو ہیں فرض ہوں یا نفل ہوں، وہ لیلۃ القدر کی نماز سے بھی افضل ہے، کیونکہ آپ نے کیا فرمایا؟ افضل ایام الدنیا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ۔ عام مطلق حدیث ہے، اللہ کے ہاں کوئی بھی ایسا دن نہیں کہ جس دن کا عمل جو ہے اللہ کے ہاں ان دنوں سے زیادہ افضل ہو۔ ہاں روزوں کے حوالے سے ہم کہیں گے کہ کوئی شک نہیں کہ رمضان کے روزے چونکہ فرض ہیں اور ذوالحجہ کے روزے نفل ہوں گے، اس لحاظ سے رمضان کے روزے کوئی شک نہیں کہ افضل ہیں، لیکن رمضان کی باقی عبادات جو ہیں، نفل نوافل ہوں، نمازیں ہوں، صدقے خیرات ہوں، قرآن کی تلاوت ہو، کوئی ذکر ہو، کچھ بھی کسی طرح کی عبادت جو آپ رمضان میں کرتے رہے ہو اور بڑی کرنے کی کوشش رہی ہے بعض لوگوں کی اور ہوتی ہے اور ہونا بھی چاہیے، آخر ان دنوں میں وہ کیوں نہیں ہوتی؟